السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایٹ جواد۔ تاریخ اسلام قسط نمبر 2۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی لاڈلی بیوی کے کہے ہوئے لفظوں کو سن کر مسکرائے۔ ان سے زیادہ کون خدا کی رحمت کا بھیدی تھا؟ وہ سمجھ گئے تھے کہ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا خدا کے حکم کی تعمیل میں ملنے والی رحمت کا بخوبی ادراک رکھتی ہیں۔ وہ خود کیا اپنے منہ سے انہیں تسلیاں دیتے، فرشتے آ کر سیدہ ہاجرہ کو خوشخبریاں دیتے۔ ایک رات صحرائے بیاباں میں بیوی بچے کے ساتھ رہے۔ صبح خاموشی سے اپنی بیوی اور بچے کو دیکھا، ان کے ماتھے چومے اور پلٹ گئے۔ مدتوں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سفر میں تھے۔ بچپن، لڑکپن اور جوانی ایران، عراق، اردن، شام اور مصر میں گزری۔ فوت فلسطین میں ہوئے، الخلیل جرون میں مدفون ہوئے۔ کہتے ہیں کرۂ ارض پر ایک علاقہ تہذیب کے اولین مراکز میں سے تھا۔ وہ تھا دجلہ اور فرات کے درمیان 700 میل لمبا زرخیز ہرا بھرا علاقہ۔ اس خطے کے جنوبی علاقے کلدانی میں شہر اور تھا، خوشحال لوگوں کا، نگینے کی طرح چمکتا دمکتا شہر۔ چاند دیوتا کے مندر تھے وہاں۔ شاہی محلات میں ساگوان کے شہتیروں پہ چاندی اور سونے کے پترے چمکتے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام عراق کے اسی شہر کے رہنے والے تھے۔ ان کے والد آزر بھی عراق کے تھے۔ نسل در نسل وہ عراقی تھے۔ کوفہ کے مضافاتی بستی کوسی نزد بابل میں سیدنا کا زیادہ وقت گزرا۔ ایک بار ادھر قحط آ گیا۔ ان کا کنبہ 1 سال کے لیے عراق سے نکل کر ایران کے شہر ہرمز گرد گیا۔ وہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ یہ 2100 قبل مسیح کے لگ بھگ کا واقعہ ہے۔ ان کے باپ نے سیدنا ابراہیم کا نام بھی اسی شہر کی نسبت سے ہرمز گرد ہی رکھ دیا۔ کبھی کبھی باپ کا رکھا نام تھوڑی قائم رہتا ہے۔ پیدا ہونے والے بچے کی نسبت میں تو خدا کا دوست اور انبیاء کا باپ ہونا لکھا تھا۔ ان کے بخت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نام سے قائم ہونا رقم تھا۔ ویسے ہی ہوا۔ قحط کے دن ختم ہو گئے۔ ان کا کنبہ عراق میں اپنے آبائی علاقے ہران میں واپس آ گیا۔ بابل سلطنت تھی، بادشاہ نمرود کہلاتا تھا۔ بت پرستی کا رواج تھا۔ خود سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا والد نام کا تارخ اور نسبت کا آزر لکڑی کے بت بنا کے روزی کماتا تھا بڑھئی بت سلیقے سے بناتا۔ ایک زمانہ تھا کہ وہ بت بنا کے اپنے کم عمر بیٹے ابراہیم کو دیتا کہ بیچ گیا۔ باپ کا حکم وہ نہ ڈالتے۔ سیدنا ابراہیم بت بیچنے خوانچہ سر پہ رکھ کے نکل جاتے۔ دل ایک ان دیکھے خدا کو دیکھتا رہتا۔ بازار میں جا سیدنا آواز دیتے، ہے کوئی جو مجھ سے ایسی چیز خریدے جو نفع دے نہ نقصان۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے وہ بت تو نہ بکتے، ان نہ بکتے بتوں کا شہرہ بہت ہوتا۔ ان بتوں کی بادشاہ کے دربار تک رسائی تھی۔ بادشاہ سیدنا ابراہیم اور ان کے والد کو جانتا تھا، پہچانتا تھا۔ اچھے اچھے بت بنا کے لانے کی وجہ سے سیدنا ابراہیم کے والد کو بادشاہ سے انعامات بھی ملتے تھے۔ وہ ان انعامات کو پا کے اپنی خوش بختی کا گمان پالے بیٹھا تھا۔ اس کے خیال میں اس کا نصیب چمک رہا ہے۔ اسے تھوڑی یہ پتا تھا کہ نصیب کا چاند گھر کی خوشحالی میں نہیں چمکتا۔ انہیں یہ بھی خبر نہ تھی کہ رہتی دنیا تک ان کے خوش بخت بیٹے کا نام ان کی بت تراشی سے نہیں بلکہ بت پاشی سے مشہور ہونا تھا۔ وہ یہ بھی نہ جانتے تھے کہ جسے قائم رہنا ہو وہ خدا کے حکم سے قائم رہتا ہے، اور جو قائم کر دیا جاتا ہے اس کو قیامت تک درود و سلام بھیجا جاتا ہے۔ بڑے بڑے نصیبوں والے اکثر بد نصیب دور میں پیدا ہوا کرتے ہیں۔ وہ بھی ایسے ہی کم نصیب دن تھے۔ وہ ایک خدا کو نہ ماننے کا دور تھا۔ لوگ جس کی چمک دمک زیادہ دیکھتے اس کی پرست شروع کر دیتے، جس سے انہیں خوف آتا اس کے آگے ادب سے دہرے ہو جاتے، جسے فائدے کی توقع ہوتی اس کے آگے جھولی پھیلا دیتے۔ وہ مغالطوں میں زندہ رہنے کے دن تھے۔ وہ مغالطے اور وہ دن آج تک زندہ ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے تو بت بنانے والے کے بیٹے، مگر تھے ایک خدائے واحد کے پرستار۔ کسی کو سمجھ نہ آتی تھی کہ جو بات باپ نہیں بتاتا وہ بیٹا کیسے جان لیتا ہے، کیسے سیکھ جاتا ہے، کیسے کہہ دیتا ہے۔ بچپن ہی سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دل و دماغ خدائے واحد کے الوہی نور سے بھیگے ہوئے تھے۔ کہنے کو یہ بھی کہا جاتا کہ 15 برس تک اوائل عمری ان کی ایک غار میں گزری۔ ان کے والدین کو خوف تھا کہ بادشاہ وقت نمرود ان کے بیٹے کو قتل نہ کروا دے۔ فرعون اور موسیٰ کی کہانی کی طرح یہاں بھی کہاوت بتائی گئی ہے
کہ نمرود کو اس کے جوتشیوں نے ایک ایسے بچے سے ڈرایا تھا جسے ابھی پیدا ہونا تھا۔ فلاں وقت اور فلاں جگہ پر پیدا ہونے والا بچہ تجھے رسوا کرے گا۔ کہتے ہیں نمرود نے بچے مارنا شروع کر دیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی والدہ جنگل میں ابراہیم کو جنم دے آئیں۔ ماں چوری چوری جا کے کھلاتی پلاتی۔ شاید اس میں خدا کی کوئی حکمت ہو، کوئی رمز ہو، کوئی راز ہو۔ خدا نے جسے اپنی خدائی میں سے چن کر دوست بنانا ہو، وہ اسے مٹی، پتھر یا لکڑی کے خدا بنانے والے کے رزق سے نہیں پالتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جنگل اور پاکیزہ فضا میں اپنا انگوٹھا چوستے چوستے 15 برس کے ہو گئے۔ وہ اپنے گھر آئے تو بت بنتے اور بکتے دیکھے۔ وہ جانتے تو سب کچھ تھے، مگر ان کے بتانے کا طریقہ الگ تھا۔ وہ بتوں کے خریدار بت پرستوں سے ان کے خداؤں کا عطا پتہ پوچھتے۔ کوئی دور چمکتے ستارے کی طرف انگلی اٹھاتا اور کہتا، دیکھ کیسے چمک رہا ہے، یہ میرا خدا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسے روکے رکھتے۔ تھوڑی دیر میں چاند نکل آتا، پھر وہ افق کی سیڑھیاں چڑھ کے دھیرے دھیرے اوپر آ جاتا۔ آسمان کی وسعت میں اس کی دودھیاں چاندنی کی چادر تن جاتی۔ کچھ دیر پہلے چمکتے ہوئے ستارے کی روشنی چاند کی چاندنی میں ماند پڑ جاتی۔ سارے تارے ایک چاند کی چمکتی چاندنی کی چادر سے پھسل جاتے، جیسے چاند کی چاندنی نے آسمان کی سلیٹ پہ ہاتھ مار کے ان ستاروں کو مٹا دیا ہو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام مسکرا کے ستارے کو خدا سمجھنے والے بت پرست کو دیکھتے اور کہتے، اب تیرے ستارے سے بڑا چمکنے والا چاند آ گیا ہے، اسے خدا مان لے۔ ستارے کا پرستار گھسیانا ہو جاتا اور ستاروں کو چھوڑ کر چاند کی پوجا شروع کرنے لگتا۔ رات بھر وہاں پوجا پاٹ ہوتی رہتی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی ایسی راتوں کی سحر دیکھنے رکے رہتے جب صبح کی سفیدی رات کا سینہ چیر کے روشنی کا بھپکا چھوڑتی اور ایکی میں سورج آگ بگولا ہوا سر اٹھا کے کھڑا ہو جاتا تو چاند جہاں ہوتا وہیں دبک جاتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام رات بھر چاند کی آرتی اتارنے والے پجاری کو ہاتھ پکڑ کے کھینچ لاتے اور سورج کے سامنے کھڑا کر کے پوچھتے، اب بول، تیرے چاند سے بڑا تو یہ ہے، اب کیا اسے پوجو گے؟ پجاری بے دلیل تو ہو جاتا، مگر جنہیں ایک سے زیادہ خداؤں کو پوجنے کی عادت ہوتی ہے انہیں چاند کے بعد سورج کی پوجا سے کیا خوف آنا تھا۔ وہ سر جھکا کے ہاتھ جوڑ کے سورج کے سامنے دو زانوں بیٹھ جاتے۔ شام سمے پھر کہیں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سورج کے پوجنے والوں کے پاس آ جاتے اور مسکراتے ہوئے کہنے لگتے، دیکھتے رہنا، تمہارا خدا ڈوب نہ جائے، غروب نہ ہو جائے، اسے پکڑ لو، یہ دیکھو، یہ پگھلے جا رہا ہے، کھسک رہا ہے، اس سے اس کی دھوپ نکل گئی، لالی رہ گئی، لو یہ بھی گئی، سارا سورج ایک بے حدت سا گولا بنا مغرب میں ڈوب گیا، مر گیا ہے، اب اندھیرا منہ کھول کے اسے نگل لے گا، لو ہو گیا اندھیرا، کدھر گیا تمہارا سورج دیوتا؟ کیا اسے پوچھتے ہو جس کے نصیب میں غروب ہونا لکھا ہو؟ کیا اس سے زندگی مانگتے ہو جو روز شام کو مر جاتا ہے؟ پوجا پاٹ کے لوگ بے دلیل ہو گئے۔ بے دلیلوں کے پاس صرف غصہ ہوتا ہے، بے سمت، اندھا اور بدنما غصہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے info@jawad کے ساتھ۔ شکریہ۔ وہ اپنے خداؤں کی تجلیل سن کے پیچ و تاب کھاتے رہتے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام انہیں خدائے واحد پہ ایمان لانے کا کہتے، مگر ان بے حساب خداؤں کا حساب رکھنے والے لوگوں کے ذہن میں ایک خدا کا تصور ہی نہ ابھرتا، الٹا وہ اسے اپنی توہین سمجھتے۔ شاید مادی دنیا کے نظریوں کی طرح ان کے خیال میں بے شمار خداؤں کے مقابلے میں ایک خدا کا تصور انہیں غریبانہ لگتا تھا۔ وہ کئی عورتوں، کئی کمروں کے گھروں کے مالک تھے۔ شاید وہ سوچتے ہوں، ہمارے پاس اتنی بہتات ہے، پھر کیسے پوجا پاٹ کے لیے صرف ایک خدا چن لیں۔ وہ غصے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو گھورتے رہتے، ان کے والد سے شکایت کرتے، ان کے ابا انہیں ڈانٹتے، کہتے، دیکھ انہیں مت ستا، ان کی بات مان لے ورنہ یہ تجھے ماریں گے اور میں بچا نہ پاؤں گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دل ہی دل میں مسکراتے، شاید سیدنا سوچتے ہوں کہ ابا کو نہ مارنے والے کی سمجھ ہے، نہ بچانے والے کی۔ کئی بار سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کوشش کی کہ ابا کو سیدھے راستے پر لے آئے،
بڑی دلیلیں دی، منتیں کی، مگر وہ نہ مانے۔ جب تک کسی کے نصیب میں خدا خود اپنی پہچان نہ لکھے، اس سے خدا تھوڑی پہچانا جاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی خدائے واحد کو نہ پہچان سکے، الٹا بت پر بت بناتے رہے۔ ان کے بنائے بتوں سے بادشاہ کے دربار کا بڑا بت خانہ بھر گیا۔ بت خانے میں ہر سمے لوگوں کا انبوہ رہتا تھا۔ ایک بار اس مندر سے باہر ایک میدان میں بڑا سا میلہ لگا، لوگ ادھر امٹ پڑے۔ مندر کا پروہت اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر بھی میلہ دیکھنے نکل گئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہم جولیوں نے انہیں بھی میلے میں چلنے کو کہا۔ ان کی طبیعت بتوں کی بہتات نے بوجھل کی ہوئی تھی، پوری بات انہیں کھول کر کیا کہتے، جان چھڑانے کے لیے اتنا کہنا کافی تھا، جاؤ تم لوگ میلہ دیکھو، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک کیسے رہتی جب ان کے باپ کے بنائے بتوں کا مندر میں ہجوم کھڑا تھا اور ان کے دل و دماغ پہ ایک خدائے واحد کی مقدس روشنی نے ہلچل مچائی ہوئی تھی۔ سب لوگ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے۔ سارا مندر سونا رہ گیا، اندر بت ہی بت، کوئی بڑا کوئی چھوٹا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام شاید اسی تاڑ میں تھے، انہوں نے میلے ٹھیلے سے کیا لینا تھا۔ ایک کلہاڑا کہیں قریب سے مل گیا، سیدھے مندر کے اندر گئے۔ اندر بے جان بے زبان لکڑی مٹی پتھر سے تراشے ہوئے بت سہمے کھڑے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑے مار مار کے سارے بتوں کے حلیے بگاڑ دیے۔ کسی کی ٹانگ کٹ کے نیچے گر گئی، کسی کا بازو کندھے سے لٹک کے سینے پہ جھولنے لگا، کسی کے شکتی دینے والے ہاتھ ساری انگلیوں سمیت کلائی سے کٹ گئے۔ کچھ کی گردن کے پیچھے وار ہوا تو بت کے چہرے کی ٹھوڑی سینے پہ لٹکنے لگی، کچھ کی گردنیں کٹ کے نیچے گر پڑیں۔ وہ بت خانہ جہاں تھوڑی دیر پہلے بتوں کی پوری منڈلی کھڑی کوئی خوفناک منصوبہ بندی کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی، ایکا ایکی میں مقتل خانہ بن گئی۔ سارا بت خانہ بتوں کے ٹوٹے ٹکڑوں سے لتھڑ گیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کوئی بت سلامت نہ چھوڑا سوائے ایک کے، کسی کا ماتھا پھوڑ دیا، کسی کا پیٹ پھاڑ دیا۔ بس ایک بڑا سا بت جو شاید پورے پنڈال میں اونچے قد کاٹ کے لحاظ سے بتوں کی منڈلی کا سردار لگتا تھا، اسے نہ گھائل کیا۔ کلہاڑا لا کے اس کے کندھے پہ رکھ دیا اور ہاتھ جھاڑ کے بت خانے سے باہر چلے گئے۔ شاید بتانا یہ تھا کہ اگر کوئی ایک سے زیادہ خدا کہیں اکٹھے ہو جائیں تو جیت صرف ایک سب سے بڑے کی ہوتی ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے انفو@جواد کے ساتھ۔ شکریہ۔